الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر التي بين جمادى وشعبان. متفق علیہ. محترم و مکرم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت، عزیز طلبہ، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، دن اور رات کے گزرنے سے اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق ہفتے گزرتے ہیں اور ہفتوں کے گزرنے سے مہینے اور مہینوں کے گزرنے سے سال گزر جاتا ہے. آج 1447 ہجری کے ابتدائی پہلے مہینے محرم کی پہلی تاریخ ہے ہماری رویت کے اعتبار سے. یہ مہینہ اور یہ سال اپنے اندر بہت ساری معنویت رکھتے ہیں، بہت سارے ایسے دلائل اور اشارات رکھتے ہیں جنہیں ایک مسلمان کو غور کر کے، ان میں تدبر کر کے اور ان سے عبرت حاصل کر کے اپنی زندگی پر نافذ کرنا چاہیے. چنانچہ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ جو سال ہجری گزر گیا اور آج سے نیا ہجری سال شروع ہو گیا، یہ سال کا گزرنا ہماری زندگی کے اختتام کے طرف اور موت کی طرف ہمارے سفر کا ایک تسلسل ہے. ہمارا ایک دن گزرتا ہے تو ہم اپنے اجل محتوم کی طرف، وقت مقرر کی طرف بڑھتے ہیں، جس سے ہماری زندگی کا ایک دن کم ہوتا ہے اور ایک مہینہ اور ایک سال کم ہوتا ہے. ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا. کسی کو نہیں معلوم اس کی زندگی کتنی ہے، لیکن وہ یہ ضرور جان لے کہ اس کی عمر جتنی ہو چکی اتنے سال اس کی زندگی سے ختم ہو گئے اور وہ موت کے اتنے ہی قریب ہو گیا. اور یہ سوچ اور یہ فکر ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنی موت کو اور اپنے اجل کو یاد رکھیں، تاکہ ہمارے تصرفات، ہمارے اقوال، ہمارے افعال اور ہماری زندگی کا روزانہ کا طور طریقہ ہماری موت کے یاد کرنے کی وجہ سے آخرت کی زندگی سنوارنے کی طرف بڑھے اور ہم دنیا میں
غافل ہو کر کے کھو جانے کے بجائے اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے مقصد حقیقی کو پا لینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق دے۔ یہ سال ہجری جب گزرتا ہے تو ہمیں ہجرت کی یاد دلاتا ہے، ہمیں صحابہ اکرام کی یاد دلاتا ہے، ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی زندگی کو یاد دلاتا ہے۔ آج یہ محرم ہے، محرم آج سے 1447 سال پہلے اس محرم کی تاریخ میں، اس محرم کے مہینے میں ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے، آپ کے صحابہ موجود تھے، دھیرے دھیرے ہجرت کر رہے تھے، مکہ کو چھوڑ رہے تھے، کیونکہ مکہ کا ماحول صحابہ اکرام کے لیے اب سازگار نہیں رہ گیا تھا۔ ان مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ ہو گیا تھا، انہیں اس دنیا میں اپنی زمین پر، اپنے وطن میں اور اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ نہیں بچی تھی۔ انہیں روزانہ عذاب دیا جاتا، تکلیفیں دی جاتی، انہیں ستایا جاتا اور انہیں طرح طرح کے عذاب سے دوچار کیا جاتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رخصت نازل فرمائی، سب سے پہلے ہجرت حبشہ کے لیے، اور حبشہ کی ہجرت کے بعد مدینہ کی ہجرت کے لیے رخصت دی گئی، اور انہیں حکم دیا گیا، اجازت دی گئی کہ جاؤ اپنے دین کو بچا کر کے اپنے دین کو لے کے چلے جاؤ، چاہے تمہیں اپنی زمین ہی چھوڑنی کیوں نہ پڑے، چاہے تمہیں اپنا گھر بار کیوں نہ چھوڑنا پڑے، چاہے تمہیں اپنا مال کیوں نہ چھوڑنا پڑے، چاہے تمہیں اپنے بیوی اور بچے کیوں نہ چھوڑنا پڑے، اپنے خاندان والوں کیوں نہ چھوڑنا پڑے، چلے جاؤ اپنے کلمے کو لے کر، اپنی توحید کو لے کر، اپنے دین کو لے کر ایسی سرزمین میں جہاں پر تم پرامن زندگی گزار سکو اور اپنے دین پر عمل کر سکو۔ یہ ہجری سال ہمیں اس وقت تک لوٹاتا ہے۔ محرم کے بعد مہینہ آیا سفر کا، اور دھیرے دھیرے لوگ ہجرت کر کے جانے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے، آپ کے قتل کی سازش ہوتی ہے، دار الندوہ کے اندر پروگرام بنایا جاتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ فیصلہ ہوتا ہے کہ مکہ کے قریش کے تمام برانچوں سے، تمام خاندانوں سے ایک ایک آدمی لیا جائے اور سارے لوگ مل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں، تاکہ آپ کا خون سارے قبیلوں میں بکھر جائے اور آپ کے خاندان والے مجبوراً دیت لینے پر راضی ہوں، کیونکہ کس کس کو قتل کریں گے، پورے قریش کو تو قتل نہیں کر سکتے۔ اس فیصلے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ بھی ہجرت کر جائیے۔ 27 صفر کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیز جان دوست، جو آپ پر اپنی جان قربان کرتا تھا، ابو بکر صدیق، صدیق حاضر الامہ، اس امت کے صدیق اکبر، جنہوں نے اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد، ساری چیز آپ کی خاطر قربان کی، ان سے مشورہ کرتے ہیں۔ اور ابو بکر نے پہلے ہی سے تیار کر رکھا تھا ساز و سامان کو، مال و متا کو اور سواریوں کو۔ رات کے پہر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا کر کے چلے جاتے ہیں اور غار ثور میں جا کر کے پناہ لیتے ہیں۔ ابو بکر کا پورا خاندان آپ کی مدد کرتا ہے۔ آپ کے بیٹے عبداللہ خبریں لے کر کے آتے ہیں، آپ کا غلام عامر بن فہیرہ چرواہا بن کر کے بکریوں کو لے کر آتا ہے، عبداللہ بن ابی بکر کے پیروں کے نشانوں کو بکریوں کے پیروں سے مٹاتا ہے، اور شام کو دیر رات آپ کے پاس آتا ہے، آپ کو دودھ پلاتا ہے اور اس کے بعد چلا جاتا ہے۔ آپ کی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، ابو بکر کی بیٹی، کھانا لے کر کے آتی ہیں، پورا خاندان لگا ہوا ہے اللہ کے نبی کی خدمت میں۔ ابو بکر
اپنے گھر سے سارا مال 500 سے 600 درہم اور مال و متاع زاد سفر لے کر کے آ جاتے ہیں، گھر میں کوئی پیسہ نہیں چھوڑتے۔ یہ تو ابو بکر کی ہمیشہ کی عادت تھی۔ آپ کے باپ ابو قحافہ آتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر چلا گیا ہے، اپنی پوتی سے پوچھتا ہے کہ اسماء، ابو بکر نے تم لوگوں کو بہت خطرے میں ڈال دیا ہے، کھانے پینے کا سامان نہیں چھوڑا، سب کچھ مال لے گیا ہے۔ اسماء کہتی ہے دادا جان ایسا کچھ نہیں ہے، آئیے دکھاتی ہوں۔ اپنے گھر کی دیوار کے طاق پر لے جا کر کے ان کا ہاتھ رکھتی ہیں۔ بوڑھے تھے، اندھے ہو گئے تھے، ایک اونچے سے کسی گٹھرے پر ہاتھ رکھ کر بتاتی دیکھیے سامان ہے کہ نہیں، یہیں پر تو ابو بکر اپنا مال رکھتے ہیں۔ تو ابو قحافہ کہتے ہیں کہ ہاں اچھا ہے، اس سے تمہارا کام چلتا رہے گا۔ اسماء کہتی ہیں اللہ کی قسم ابو بکر نے گھر میں 1 درہم و دینار نہیں چھوڑا تھا، لیکن میں نے دادا کے آتے ہی اس طاق میں پتھر رکھ دیے تھے اور اس کے اوپر سے کپڑا ڈال کر کے ان کو یہ احساس دلایا تھا کہ میرے باپ نے بہت مال چھوڑا ہے۔ وہ ابو بکر چاہتا ہے اللہ کے نبی کے کبھی آگے ہوتا ہے کبھی پیچھے ہوتا ہے اور سب سے پہلے غار میں گھستا ہے، جا کر کے غار کی صفائی کرتا ہے۔ غیر کے تفصیلات ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خدمات ہمیں یہ ہجری سال یاد دلاتا ہے کہ اس ہجرت کے وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح اللہ کے نبی کی خدمت کی، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنی اولاد کو خطرے میں ڈالا۔ اسماء فرماتی ہیں جب ابو بکر نکل کے گئے، اللہ کے نبی نکل کے گئے، ابو جہل کچھ لوگوں کے ساتھ آیا، میرے گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، میں باہر نکلی، پوچھا کہاں ہے تیرا باپ؟ تو کہتی ہیں میں نے کہا مجھے نہیں معلوم کہاں گئے ہیں۔ اتنے میں ابو جہل اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے اور ایک تماچا مارتا ہے اسماء کے گال پر کہ ان کے کان کی بالی باہر دور جا گرتی ہے۔ یہ تھے ابو بکر کی اولاد کے وہ قربانیوں کے نشانات جو قیامت تک کے لیے ثبت ہو گئے ہیں تاریخ میں، کہ جس نے اپنی جان اور مال اور اولاد سے اللہ کے نبی کی خدمت کی اور اس دین کے لیے خدمات کی۔ یہ ہجرت ہمیں یہ ابو بکر کی خدمات یاد دلاتی ہے، اللہ کے نبی کی اس کمزور زندگی کی یاد دلاتی ہیں جس میں آپ نے مکہ کے اندر زندگی گزاری، دین کے نام پر آپ نے اور آپ کے صحابہ نے صبر کیا اور ہر طرح کی مصیبت کو جھیلا۔ ہمیں یہ ہجری سال اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ اہل ایمان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اہل ایمان کو ہمیشہ اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے۔ اہل ایمان پر فرض ہے کہ وہ اللہ پر اعتماد رکھیں، حالات کیسے ہی ہوں، زندگی کے الٹ پھیر کیسے ہی ہوں، لیکن اللہ کی مدد آتی ہے، حالات بدلتے ہیں اور اللہ کی طرف سے کشادگی آتی ہے۔ یہ ہجری سال ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اسلام کو جس طریقے سے کمزوری کے بعد، مسکنت کے بعد اور پریشانی کے بعد مدینہ پہنچنے کے بعد ایک شوکت حاصل ہوئی، قوت حاصل ہوئی، تمکنت حاصل ہوئی، اسلامی حکومت قائم ہوئی، اللہ کے نبی کو اور صحابہ کرام کو ایک وجود ملا، آپ کے مددگار ملے، آپ کو انصار نے مدد دے کر، مسلمانوں کو تقویت دے کر اسلام کا ایک ایسا ماحول تیار ہوا کہ دنیا والوں نے اسلام کو پہچانا کہ اسلام بھی کوئی ایک دین ہے، اسلام بھی ایسی جماعت ہے جس کا اعتراف ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد اسی ہجرت سے اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اسلام کی نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اسلام کی نصرت و فتح کا دور شروع ہوتا ہے۔ اور یہ اسلام دیکھتے ہی دیکھتے عربوں کے درمیان، مشرکین مدینہ کے درمیان، یہود مدینہ کے درمیان
مشرکین مکہ کے درمیان اپنا وجود منوا لیتا ہے. اور یہ ہجری سال ہمیں یاد دلاتا ہے صحابہ کرام کے اس موقف کی جس موقف میں صحابہ کرام نے فیصلہ کیا کہ جب امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مختلف جگہوں سے خطوط آنے لگے اور ان میں تاریخیں لکھی ہوتی تھیں، غیر مسلموں کے خطوط آتے، ان کی تاریخیں ہوتی، اپنے والیوں کے خطوط آتے، ان میں تاریخوں کے بجائے مہینوں کے نام ہوتے. اتفاق سے کچھ لوگوں کا آپسی معاملہ، ایک معاملہ آیا جس میں دو لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا اور اس میں کوئی لکھا ہوا ایک بیان تھا جس میں تھا کہ فلاں شخص نے جو قرض لیا ہے وہ قرض شعبان کے مہینے میں ادا کرنا ہوگا. تو دینے والے نے دعویٰ کیا کہ مجھے قرض دو، شعبان آ گیا. اور دونوں لوگوں نے آ کر کے جب فیصلہ پہنچا لڑائی جھگڑے کے بعد تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کون سا شعبان مراد ہے، اسی سال کا یا گزشتہ سال کا یا آنے والے سال کا. اور ایسے ہی بعض خطوط بھی آئے جن میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کے جس میں اس طرح کی باتیں تھیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ ہم کوئی ایسا کیوں نہ کوئی دن مقرر کر لیں. مشورہ کیا جس کی طرف ہم لوٹیں، کیونکہ اس سے پہلے صحابہ اکرام بلکہ عربوں کی عادت تھی کہ وہ سال کا اعتبار نہیں کرتے تھے کسی خاص تاریخ کا، بلکہ کوئی خاص واقعہ ہوتا تھا اس واقعے کے نام لے کر کے اسی کی طرف منسوب کرتے تھے. جیسے عام الفیل، ہاتھیوں کے ابرہہ کا واقعہ، اور اسی طریقے سے دوسرے واقعات ان کی طرف منسوب کیا کرتے تھے. مختلف آراء آئیں اور ان رائےوں کے درمیان سے ایک رائے یہ اختیار کی گئی، حالانکہ بعض آراء آئی تھی کہ فارس کے کسریٰ کی تاریخ کو لے لیا جائے، روم کے نصرانیوں کی تاریخ کو لے لیا جائے، یا اللہ کے نبی کی پیدائش کو لے لیا جائے، یا اللہ کے نبی کی بعثت کے ابتدائی وحی کو لے لیا جائے، اور ایک رائے تھی کہ ہجرت کو لیا جائے. صحابہ اکرام نے یہود و نصارہ کی موافقت نہیں کی، ان کی تاریخوں کو نہیں لیا، بلکہ اپنی طرف سے ایک رائے اختیار کر کے، اجتہاد کر کے، مشورہ کر کے اس ہجرت والی تاریخ کو پسند کیا اور اجماع کیا کہ ہجرت کی تاریخ مسلمانوں کے لیے ابتدا ہوگی سال کی، کیونکہ ہجرت کی تاریخ دونوں طرح کے حالات کو جمع کرتی ہے. پیچھے لوٹیں تو اسلام کی مسکنت ہے، اسلام کی کمزوری ہے، اسلام کی بدحالی ہے، مسلمانوں کی پریشانی ہے، اور آگے دیکھیں تو اسلام کی فتح ہے، اسلام کی نصرت ہے، تبدیلی کی ابتدا ہے، اور مسلمانوں کی شان و شوکت کی ابتدا ہے. لہذا ہجری تاریخ کو اختیار کیا گیا، اور یہاں ہمیں منہج ملتا ہے صحابہ اکرام کا. یہ نیا سال ہمیں یہ منہج دیتا ہے کہ صحابہ اکرام نے اپنے طور پر جو مشورہ کیا اور اس میں یہود و نصارہ کے طریقے کو، مشرکین اور مجوسیوں کے طریقے کو چھوڑ دیا. ان طریقوں سے ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں صحابہ اکرام کے طریقے پہ چلنا چاہیے اور اسلام کے طریقے پہ چلنا چاہیے، سنت نبی کے طریقے پہ چلنا چاہیے. ہمیں یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچنا چاہیے. یہ ہجری سال ہمیں یاد دلاتا ہے، یہ محرم کا مہینہ جو ہجری سال کی ابتدا ہے ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اس مہینے کو خصوصی طور پر لیں، خصوصی طور پر اس کے فضائل کا اعتبار کریں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ آئے تو ربیع الاول میں تھے، لیکن جب آپ کے آنے کے بعد 8-9 مہینے کے بعد جب محرم آیا تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے یہودی اس محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں. آپ نے پوچھا کہ بھئی روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی فرعون پر فتح دی تھی اور فرعون کو ہلاک کیا تھا اور موسیٰ کو نجات دی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے خوشی میں اور اللہ کے شکر کے طور پر روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، ہم موسیٰ کے تعلق سے تم سے زیادہ حقدار ہیں موسیٰ کے کہ موسیٰ کی سنت کو ہم زندہ کریں.
اور موسیٰ کی خوشی کو ہم بھی منائیں اور موسیٰ کی اس شکر کے طور پر ہم بھی روزہ رکھیں۔ چنانچہ آپ نے روزہ رکھا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے متعلق اس کی فضیلت کو بیان کیا اور فرمایا کہ وصوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عاشوراء کے روزے کے متعلق میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اپنے سے پہلے 1 سال کے گناہوں کو کی تکفیر کر دے گا، معاف کر دے گا اللہ کے فضل سے۔ اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو 1 سال کے۔ تو یہ عاشوراء کا روزہ بڑا عظیم الشان ہے، جس میں ایک طرف اس فضیلت کو پا جانے کا اہتمام ہے اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کی سنت کے مطابق آپ نے کیا۔ یہ شرع من قبلنا ہے، ہم سے پہلے والوں کی شریعت، لیکن ہم سے پہلے کے نبیوں کی شریعت کا یہ وہ باب ہے جس کو ہماری شریعت نے برقرار رکھا ہے۔ ہماری شریعت نے اس کا حکم دیا ہے اور اس کی اجازت دی ہے کہ ہم اس کو رکھیں۔ لہٰذا عاشوراء کا جو 10 تاریخ کا روزہ ہے، یہ روزہ مستحبات میں سے ہے۔ ابتدا میں آپ نے اس کو فرض کیا تھا، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو پھر آپ نے اس کو اختیاری چھوڑ دیا، جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے، لیکن اس کو رکھنا چاہیے۔ یہ سنت تھی آپ کی، صحابہ کرام کی، بلکہ صحابیات فرماتی ہیں کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کپڑے کی گڑیاں بنا کر کے کھلونے بنا کر دے دیتے تھے اور ان کو مسجد میں رکھتے، بھوکا رکھتے۔ اگر وہ رونے لگتے تو ہم ان کو ان کھلونوں سے بہلا دیتے یہاں تک کہ وہ شام ہو جاتی اور ہم ان کو پھر افطار کے وقت کھانا کھلاتے۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ اور اس کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ دیا وہ یہ کہ ہم عاشوراء کا روزہ ہم جو رکھے وہ 10 تاریخ کا اصل روزہ ہے، لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو لأصومن التاسوعا یا تاسع، کہ میں 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا اگر میں زندہ رہا۔ لیکن آپ پھر زندہ نہیں رہ سکے، آپ کی وفات ہو گئی اور سال گزر گیا۔ اسی لیے صحابہ کرام نے، سلف نے اور علماء نے اس بات کو مستحب جانا ہے کہ 9 تاریخ اور 10 تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اور بعض اہل علم نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اگر کوئی 9 کو نہیں رکھ سکا تو 10 کو اور 11 کو رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محرم کا روزہ رکھا تو آپ نے یہ توجیہ فرمائی، یہ تعلیم دی کہ خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، کیونکہ یہودی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے تو آپ نے کہا کہ میں 9 اور 10 کو رکھوں گا تاکہ ان کی مخالفت ہو سکے۔ تو یہاں یہودیوں کی مخالفت 9 اور 10 میں یا 10 اور 11 میں۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان 9، 10 اور 11 تینوں رکھ لے تو یہ بھی افضل ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ سب سے بہتر صوم اور روزہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں ہے تو محرم کے مہینے میں، جو اللہ کا محرم کا مہینہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے حدیث پڑھی تھی کہ ان الزمانہ قد استدار کہیئتی یوم خلق اللہ السماوات والارض، کہ زمانہ اپنی اصل حیت پر پلٹ آیا ہے۔ اللہ نے جس دن اس کائنات کو پیدا کیا تھا، سال 12 مہینے کا ہوتا ہے اور 12 مہینے میں 4 مہینے حرام اور محرم ہیں جن میں قتال کرنا حرام ہے اور گناہوں سے بچنا واجب ہے، اور 3 مہینے ان میں مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ یہ 3 مہینے تینوں محرم اور حرام مہینے ہیں، اور چوتھا مہینہ یہ رجب کا ہے جو جمادی الاخرہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ لہٰذا یہ ایک محترم مہینہ ہے۔ اس مہینے میں گناہوں سے بچنا چاہیے، بدعات و خرافات سے بچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بذات خود ہجرت کی طرح ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مسلمانوں پر اور نبیوں کے ماننے والوں پر چاہے کتنا ہی عذاب کیوں نہ ہو جائے، کتنے ہی مصیبت کیوں نہ آ جائیں، لیکن
آخر کار انجام خیر اور مدد اہل تقوی کی اور اہل ایمان کی ہوتی ہے، اور اہل کفر اور سرکش لوگ آخر کار ہلاک ہوتے ہیں۔ فرعون سے بڑا سرکش دنیا میں آج تک نہیں آیا۔ اس فرعون نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کیا ظلم ڈھائے۔ ان کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا، عورتوں کو اور بچیوں کو زندہ رکھتا تھا، اور مردوں کو اور بچوں کو، لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا، اور ذرا ذرا سی باتوں پر لوگوں کے ساتھ سخت عذاب کا معاملہ کرتا۔ پوری بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ وہ واقعات بڑے طویل ہیں، تفصیل قرآن کریم میں آئی ہے، بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کس طریقے سے فرعون ظلم کیا کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آخر کار مدد دی اور فرعون کو ہلاک کیا۔ کب؟ جب کہ مسلمانوں کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی ہتھیار نہیں تھا، بھاگ رہے تھے اپنی قوم کو لے کر کے، اور پہنچتے ہیں سمندر کے پاس تو پھر قوم کہتی ہے کہ انا لمدرکون، اے موسیٰ اب تو پکڑے گئے۔ تو کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ہدایت دے گا، ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ ان واقعات سے اہل ایمان کو طاقت حاصل ہوتی ہے، اللہ پر توکل حاصل ہوتا ہے، اور اپنے ایمان کی تجدید ہوتی ہے کہ اگر گرچہ مسلمانوں کے پاس، اہل ایمان کے پاس کوئی طاقت نہ ہو، کوئی ہتھیار نہ ہو، کوئی نفری نہ ہو، کوئی مددگار نہ ہو، پھر بھی وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خاص موقع پر اہل ایمان کی مدد کرتا ہے۔ اور جس طرح اللہ نے فرعون کو ہلاک کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو صحیح سالم سمندر سے باہر نکالا، یہ واقعات آپ جانتے ہیں۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کا محترم مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم پر فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے شکر کے طور پر، ہمارے نبی کی سنت کے طور پر ہم محرم کا روزہ رکھیں، اور محرم کے مہینے میں کی جانے والی بدعات سے بچیں، جو اہل بدعت نے ایجاد کی ہیں، جو رافضہ نے ایجاد کی ہیں، صحابہ کے دشمنوں نے ایجاد کی ہیں، اللہ کے نبی کی آل و اولاد کو قتل کرنے والوں نے ایجاد کی ہیں، ان بدعتوں سے ہم بچیں، اور ہمارے مسلمان، ہمارے سنی مسلمان تمام رافضہ کی خطرناک سازشوں سے دور رہیں، اور ان کی ایجاد کی ہوئی بدعتوں سے دور رہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، صحابہ کرام کو قتل کیا ہے، آل بیت کو قتل کیا ہے، امہات المومنین کو گالیاں دی ہیں، ان کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، ان کو بدنام کیا ہے، اور قرآن کریم کی تحریف کا عقیدہ رکھا ہے، اہل سنت کو ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے۔ لہٰذا اہل سنت کے مسلمان ان رافضیوں سے کبھی بھی خیر کی توقع نہ رکھیں، اور ان کے نقش قدم پر نہ چلیں، بلکہ سنت پر چلتے ہوئے، صحابہ کرام کے طریقے کو اپناتے ہوئے، اللہ کے نبی کے طریقے کو اپناتے ہوئے اپنے تمام کاموں کو انجام دیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے نبی کے اور نبی کے صحابہ کے اور سلف کے طریقے پر چلنے کی توفیق دے۔ ہم جب تک اس دنیا میں رہیں کتاب و سنت پر قائم رہیں، بدعات و خرافات سے بچیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر اور توحید پر اور سنت پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। व अक़िमिस्सलाह।